سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دنس گیا۔ میں اٹھا اور اپنا تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور ابو بکر چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دنس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا۔ اس نے بامشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکالے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کی۔ اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے امان دیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زادرہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، لیکن انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہ کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتلائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ عمل لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ، جو کہ حضرت ابو بکر کے خادم تھے، نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ طائف سے لوٹتے ہوئے جارانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ دن افائے عہد کا اور خیر خواہی کا دن ہے، قریب آ جاؤ سراقہ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر! کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ صحیح البخاری۔